اگر آپ کے اندر یہ ایک نشانی پائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے. حقیقت ہے بھائی, سن کے جائیں. جب پلے کر دیا نا ویڈیو کو تو جانکاری پوری لے کر کے جانا, چاہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہو چاہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو. فالو کر لیو اور سبسکرائب بھی کر لینا, کیونکہ ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام آپ کو یہاں پر ملتے رہتے ہیں. جی ہاں, سلمان رضا ریئیکٹ ہے ہمارا فیس بک پہ, اور یوٹیوب پہ سلمان رضا ریئیکشن. ٹھیک ہے, چلیے ویڈیو دیکھیے اور میرے ساتھ مکمل 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ تک بنے رہنا. ویڈیو تو خیر لمبا ہے لیکن 5-7 منٹ ضرور میرے ساتھ مل کے دیکھنا میرے عزیز. زندگی میں بدلاؤ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. سنیے ذرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت. آپ اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں جی کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد انسانوں کی, اور اس میں بھی خاص طور پر مسلمانوں کی, جی بہت ساری تکلیفوں کے اندر گرفتار ہے. بالکل یہی بات ہے حضرت. عام طور پر تکلیف اور مصیبت میں گرفتار مسلمانوں کو دیکھ کر جی کبھی کبھی انسان یہ کہنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ عز و جل ان سے ناراض ہے, اس لیے انہیں مصیبتوں میں گرفتار کیا اور یہ تکلیفوں کی وادیوں سے گزر رہے ہیں. ہم میں کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسے افراد آتے ہیں جو کئی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. وہ مسلمان ہوتے ہیں, نیک نمازی بھی ہوتے ہیں, پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, گناہوں سے بچنے والے بھی ہوتے ہیں, جی جی, لیکن انہیں مصیبت آتی ہے. اور بہت سارے عبادت گزار مسلمان مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں, ہم لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو مصیبتیں ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہیں. پوائنٹ کی بات ہے, دھیان سے سننا. آج آپ کو حیرت ہوگی کہ میری گفتگو کا موضوع کیا ہے. یہ سن کر میری گفتگو کا موضوع ہے جی. مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ جاؤ گے آپ. اللہ ہر کسی پر مصیبت نہیں نازل کرتا. اگر آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ رکھوں جی تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی, اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان تک, اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد سے لے کر آج تک اولیاء کرام اور دینداروں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد جی آپ یہ محسوس کریں گے کہ کیا اللہ عز و جل ان سے ناراض ہے, یا مصیبتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ اللہ عز و جل ان سے جی. بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. بے میں شک. کوئی اور کتاب کی حدیث نہیں, میں بخاری شریف کی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جی. تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور کس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. بے شک بے شک. بخاری شریف کی حدیث رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, او کما قال, اللہ عز و جل جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جی اس کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. بے شک بے شک. جب پروردگار کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ اس بندے پر مصیبتیں نازل کرتا ہے, تکلیفیں نازل کرتا ہے. آپ ذرا سوچو, آخر مصیبتوں میں کون سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اور مصیبتوں میں کون سی راحتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گرفتار رہے, پریشانیوں میں گرفتار رہے, تکلیفوں میں گرفتار رہے, کبھی مرض کے اندر گرفتار رہے, کبھی مالی تنگی میں گرفتار رہے, کبھی موت کی وادیوں سے گزرتے رہے, کبھی ان کے بچوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ گرفتار رہے, ان ساری تکلیفوں کے عوض کے اندر ایک وقت آتا ہے بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن اس مصیبت میں گرفتار بندے کو اللہ عز و جل ایک درخت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اس درخت کا نام ہے شجرۃ البلوہ, مصیبتوں کا درخت. اللہ اکبر. اس درخت کے نیچے وہ بندے وہاں موجود ہوں گے اور اللہ عز و جل ان پر اتنی انعام و اکرام کی بارشیں نازل کرے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزارتے تھے وہ دعا کو وہ سوچیں گے اور وہ غور کریں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے وجود کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور تکلیف کی وادیوں سے گزارا جاتا تو آج ہم بھی اس درخت کے سائے میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں کے مزے حاصل کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصیبتیں توڑنے کے لیے نہیں آتی, مصیبتیں خدا سے جوڑنے کے لیے آتی. جی بے شک.
میں آپ کو ایک بات سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. بیماری اور دنیا جی دونوں آپس میں بات کرتے ہیں. جی دنیا بیماری سے کہتی ہے اے بیماری تجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے, لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے دنیا گھر چھوڑ دیتی ہے, لوگ آرام چھوڑ دیتے ہیں, اور میری اتنی کشش ہے کہ لوگ مجھے پانے کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے ہیں. تو بیماری کہتی ہے بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, اے دنیا تو صحیح کہہ رہی ہے, تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ہے, تجھے پانے کے لیے ہر ایک محنت و مشقت کرتا ہے, لیکن میں تو ایسی کم نصیب ہوں کہ مجھ سے لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ میں کسی کو میسر نہ ہو جاؤں. تو دنیا جواب میں کہتی ہے نہیں نہیں, تو کم نصیب نہیں ہے, تو خوش نصیب ہے. تو میں کیسے خوش نصیب ہوں, مجھے تو لوگ پانے کی تمنا ہی نہیں رکھتے. بھلا کون دنیا میں ایسا ہے جو بیماری سے محبت کرے, لیکن تو خوش نصیب ہے کہ اے دنیا تجھے لوگ چاہتے ہیں, تجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھ سے پناہ مانگتے ہیں. تو دنیا کہتی ہے نہیں تو خوش نصیب ہے. کہا کیسے؟ اب جملہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ کے لیے کام آئے گا. جی دنیا بیماری سے کہتی ہے اے بیماری تو خوش نصیب ہے, میں کم نصیب ہوں. میں ایسی چیز ہوں کہ جس کو مل جاؤں اسے خدا سے دور کر دیتی ہوں, اور تو ایسی خوش نصیب ہے کہ تو جسے لگ جائے اس کو خدا کا قرب نصیب ہو. کیا بات ہے, سبحان اب اللہ. دیکھیں یہ دنیا بیماری سے کہہ رہی ہے اور بیماری دنیا سے کہہ رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا دیکھیں جتنی مصیبتیں اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے, ان مصیبتوں کا عوض, ان مصیبتوں کا صلہ, ان مصیبتوں پر صبر کا بدلہ اللہ نے جتنا رکھا ہے وہ کسی اور نیکی کے عوض کے اندر نہیں رکھا. اور مصیبتوں پر اگر کوئی صبر کر لے تو اللہ عز و جل اس صبر کرنے والے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جس مقام پر آدمی عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا. اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. بہت سارے ایسے ہیں جنہیں کوئی مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو قسمت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے, یا صبر کی وجہ سے اللہ انہیں وہ عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. دو واقعات آپ کے سامنے ضرور. بے قصور تھے حضرت یوسف علیہ السلام, بے قصور تھے, کوئی ان کا جرم نہیں, اور انہیں 7 سال یا 9 سال کی جیل ہوئی. اللہ, انوسنٹ, بالکل بے قصور, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن ایک حرف شکوہ اپنی زبان پر نہیں کہ میں, جسے قرآن نے صدیق بھی کہا, یوسف ایھا الصدیق, ایسے سچے, لیکن بے گناہ تھے. بے گناہی کے باوجود انہیں کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا, لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی صبر کا دامن اور اللہ کا شکوہ, صبر کا دامن تھاما, اللہ کی شکایت نہیں کی. تو اب یہ مصیبت نعمت بن کر کے آ گئی. سیدھا جب قید سے رہائی ملی تو وہی یوسف جو 7 یا 9 سال تک قید میں تھے, قید سے چھٹتے ہی فوراً مصر کے تخت پر جا کر کے اللہ نے انہیں بٹھا دیا. سبحان اللہ. حضرت بلال کو دیکھو, مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹے جاتے تھے, مکے کے اندر ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کو ماننا چھوڑ دو, جی, ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم زندہ رہو گے تو تڑپتے تڑپتے زندہ رہو گے. اللہ اکبر. کیا جرم تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بس ایک ہی جرم تھا, وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے تھے. لیکن اس کے عوض کے اندر حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا, اللہ, انگاروں پر لٹایا جاتا. اللہ اکبر. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کے عوض کے اندر تھوڑی سی روزی میں تنگی آ گئی تو آدمی ڈرگ سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ, حرام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے, جی, سودی کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے, اور کہتا ہے میرا گزارا کیسے ہوگا, اور آدمی حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے. اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو, دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو, ورنہ تم زندہ تو رہو گے لیکن تڑپ تڑپ کر کے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. حضرت بلال نے مصیبت برداشت کی اور گرم ریت پر اور انگاروں پر بھی کہتے رہے, احد احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک. آپ ذرا سوچیں, بظاہر انسان یہ سوچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں بھی مسلمان سوچتے ہیں. ابھی تازہ ترین واقعہ میں بتاؤں, میں بھروچ میں تھا, مجھ سے ایک ہماری تحریک کے ذمہ دار نے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل کوئی اچھی لڑکی عطا کر دے. تو میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے ہو, تم کو لڑکی کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ حضرت
جس کی وجہ سے ایک بہت اچھی دیندار فیملی کے اندر بھی جب رشتے کی بات کی گئی تو لڑکی کہتی ہے میں شادی تو کر لیتی اس سے لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. اللہ اللہ. اور اسے دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ دین سے رابطہ کم کر دو, دین سے تعلق کم کر دو, ورنہ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی, بہت ساری تکلیفیں آئیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت بلال کی وہ جو تکلیف تھی کیا ویسی تکلیف ہمیں ہے؟ نہیں. لیکن بلال جانتے تھے کہ آج یہ مصیبت ہے کل یہ راحت میں تبدیل ہوگی, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا, صبر کیا, مصیبتوں کو جھیلا. تو کوئی انہیں آزاد کرانے والا ہو یا نہ ہو, مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اس کے آقا سے آزاد کرانے کے لیے صدیق اکبر کے شریک بن گئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا. اور وہی بلال جو مکے کے اندر گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے, اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ قیامت تک ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرے بیٹے کا بھی نام اللہ بلال رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک ہر ماں چاہے گی کہ مجھے بھی میرے بیٹے کا نام بلال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, آپ نے یہ بیان سنا تو وہ نشانی کون سی ہے آپ کے اندر؟ وہ ہے صبر کا دامن تھام لو. مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. کبھی یہ مت سوچو کہ یار یہ تو گنہگار ہے, گناہ کر رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, ویسا کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر بھی کتنا دے رہا. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, نیکیاں کر رہے ہیں, ہم پھر بھی پریشان ہیں. کبھی یہ شکوہ مت کرنا میرے عزیز. یہی وہ نشانی ہے آپ کے اندر. اگر یہ نشانی پائی جاتی ہے, اگر آپ صبر کا دامن تھامتے ہیں, اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل یقیناً آپ کو بہت کچھ اللہ رب العزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھائی کوشش کریں, آج سے سچی توبہ کریں اور نیت کریں کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کریں گے. وہ جس حال میں رکھے گا میرا مالک, اس حال میں اس کا شکر ادا کریں گے. تو نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں, اور کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ رہے گا, اور آپ کی مصیبتیں بھی الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ٹال دیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اور کبھی مصیبت دے کے, کبھی جان, کبھی مال لے کر اللہ رب العزت امتحان بھی لیتا ہے میرے عزیزوں. بس بات وہی نکل کر کے آئے گی کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. تو جس حال میں رکھے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل کوئی نئے پیغام کے ساتھ میں. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہاں کمنٹ ضرور کرنا, کمنٹ کر کے یہ بتانا کہ میرا نام, آپ کا نام کیا ہے, نام بتانا, اور بتانا کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا پھر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں. ہمیں فالو اینڈ سبسکرائب کر کے رکھنا, کیونکہ ہمیشہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اچھے اور سچے پیغام یہاں پر ملتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہندوستان زندہ باد. اللہ حافظ.